میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس آ رہا تھا، فیصل آباد کی بات ہے، تو میری ایسے دور نظر پڑی ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پہ بیچارے دین سے بھی فارغ ہوتے ہیں، دنیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ تو میری نظر پڑی تو سفید داڑھی، سفید پگڑی، تو دور سے ہی مجھے بڑا پیارے لگے وہ بزرگ، لہذا جب میں گزرا ان کے قریب سے تو میں نے ان کو پھر یوں دیکھا، جہاں ورنہ تو کون دیکھتا ہے، ریڈیو والے نے کہیں ویکھنا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے جچ گیا تھا، تو جب میں قریب سے گزرا پھر میں ان کو یوں دیکھا تو میں ہل گیا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے اس حالت میں کہ ایک پیٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ریڑھی کو یوں پکڑا ہوا تھا، اور ان کے آنسو ایسے جیسے وہ فوارہ چھوٹ پڑو، ایسے آنسو جا رہے تھے، بالکل خاموش، لیکن آنسو کیا تھے کہ آسمان دہل رہا تھا۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے وہ پیٹی میرے آگے یوں الٹا دی، تو اس میں سیب تھے، سیب، اوپر کی جو لیئر تھی جس میں کوئی 8 10 15 سیب ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب ادھ گلے ہوئے تھے۔ جس نے یہ پیٹی لگائی کوئٹہ میں لگی، عام طور پہ سیب کوئٹہ میں ہوتا، ایک مزدور ہوگا، غریب آدمی، اس کم وقت نے کہا ہوگا میں بچے نو روٹی دیونی ہے، میں نے سیب خریدا ہے، میں نے گلا ہوا بھی بیچنا ہے اور میں نے صحیح بھی بیچنا ہے، میں پیسے کہاں سے پورے کروں؟ تو ظلم صرف کوئی ڈی پی او سے نہیں ہو رہا ہے، سیشن جج سے نہیں ہو رہا ہے، آئی جی سے نہیں ہو رہا ہے، انسپیکٹر سے نہیں ہو رہا ہے، ظلم اتنی نچلی سطح سے ہو رہا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، اس کا روتا ہوا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے میں ہر دفعہ رو پڑتا ہوں، حالانکہ آدمی سنا سنا کے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں جب بھی سنا تو میرے سامنے کھڑا مجھے نظر آتا ہے، پھر میرے آنسو بہ پڑتے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آ، اس کی بہت کا زخم آج بھی میرے اندر ہے، بہت پر جو اس نے زور دیا نا، میں وہ درد آج تک نہیں بھولا، حالانکہ اس بات کو کم از کم 25 سال ہو چکے۔ بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں تمہارا گلہ کیا کروں؟ آج سارے اس حمام میں ننگے ہیں، کچھ لوگ ہیں کپڑوں والے، وہ نہ ہوتے تو دھرتی پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کوند جاتی، ہوائیں پاگل ہو جاتی۔ تو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ سفید کالروں کے نیچے بڑے سیاہ چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں جو عصر تک بک جاتی ہے، پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، آئے ہائے۔ جس دیش میں ایسا ظلم ہو رہا ہو، وہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ تو ویسے ہی سارے بازاری لوگ ہیں، بکے ہوئے مال ہیں، یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو کچھ نہیں ہو سکے، شیخ عبد القادر جیلانی صدر ہوں اور جنید بغدادی وزیر اعظم ہوں تو بھی تقدیر نہ بدلے گی، کہ حالات اللہ بدلتا ہے، اور اس وقت بدلتا ہے جب لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے تو رندے پھیر دیتا ہے، اور ناراض اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اور عبادات کی کمی میں بڑی گنجائش ہے، لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ سے بات ہوتی ہے، ایک بڑھیا کا واقعہ یاد ہے، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے محل بنوایا تو اس کی فصیل بڑھتے 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 ایک بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچ گئی، تو اس نے کہا یہ ہمارے محل کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے قریب کوئی جھونپڑوں سے گرا دیا جائے۔ بڑھیا موجود نہیں تھی وہاں، واپس آئی تو ملبے کا ڈھیر تھا، وہ کہنے لگی یہ میرا گھر کس نے گرایا؟ کہا یہ بادشاہ نے گرایا۔ تو وہ ملبے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، تو کہاں چلا گیا؟
اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرق ہو گیا، دھنس گیا۔ میرے بھائیو، تم بڑے عظیم لوگ ہو اگر تم عدل کے ساتھ چلو۔ بہت سے پریشر قائم ہیں ظلم و ستم کے، عوام کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، بڑے افسروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ ایک پریشر اپنے اندر ہے، نفسانیت، مال کی ہوس، پیسے کی ہوس، وہ ایک اپنے اندر پریشر ہے۔ اگر اس کا مقابلہ کر لو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال قطب تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے بتاؤ کون ہے جو 60 سال مسلح پہ گزار سکتا ہے؟ کوئی مائی دادا جڑا 60 سال مسلح تو اٹھے میں اس پیشاب نہیں کرنا، اس روٹی نہیں کھاؤں، اس سونا کوئی نہیں۔ 60 سال مسلح تے بوے تے ایک سیکنڈ تو اٹھے نہیں، تب جا کے تمہارے ایک دن کے برابر بنتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا برابر نہیں کہا، خیرن، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ ہے، برابر نہیں کہا، زیادہ کہا ہے۔ تو اپنی قیمت گنواؤ نہیں، اپنے قلم کی قیمت یہ چند پیسے نہ لگاؤ، چند سکے نہ لگاؤ، اپنے قلم کی قیمت اللہ کو لگاؤ کہ مجھے اس قلم سے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو لینا ہے۔ تو وہ تمہارے مقام مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ قلم جھکتا رہا، یہ دبتا رہا، یہ بکتا رہا، تو فرعون بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔